بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انڈس نیوز کے ساتھ میں ہوں تبسم عارف۔ ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے مذموم مقاصد پورے نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ وفاقی مشیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ اس وقت 14 خودکش حملہ آور ہماری تحویل میں ہیں۔ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی عمل مکمل ہونا مثبت پیش رفت ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ آئندہ 2-3 روز میں وفاقی کابینہ میں توسیع اور رد و بدل کا امکان ہے۔ امیر فہیم کو سینئر وزیر بننے کی پیشکش کی گئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے دورہ چین سے پہلے وفاقی کابینہ میں توسیع اور رد و بدل کی جائے گی۔ سینٹ میں قائد ایوان میاں رضا ربانی کو بین الصوبائی رابطوں کا وزیر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مخدوم امین فہیم کو سینئر وزیر بننے اور وزارت مواصلات کے قلمدان کی پیشکش کی گئی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی سے 15 سے 16 جبکہ اتحادی جماعتوں سے 4 سے 5 وزراء لیے جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ دہشت گرد پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے مذموم مقاصد پورے نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک میں امن و امان کی صورتحال، قبائلی علاقوں میں جاری کارروائی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر داخلہ رحمان ملک نے کہا ہے کہ اس وقت 14 خودکش حملہ آور ہماری تحویل میں ہیں۔ لاہور میں میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مشیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہمیں امن و امان اور معیشت کا تباہ شدہ ڈھانچہ ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہنگو آپریشن پر ہمیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ملک کو دہشت گردوں کے ہاتھ میں دے دیں یا ان سے پاک کر دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قبائلی علاقوں میں مقامی لوگوں کے لشکر شدت پسندوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان پر مشتمل جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کے اسٹریٹجک پروگرام اور ISI کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کا سخت نوٹس لیا گیا ہے۔ کمیٹی کے اجلاس راولپنڈی میں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل طارق مجین کی زیر صدارت ہوا۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہ، سیکرٹری دفاع، ڈائریکٹر جنرل ISI اور DG اسٹریٹجک پلانز ڈویژن سمیت اعلی حکام شریک ہوئے۔ اور اب آگے ہے۔ میران شاہ میں امریکی جاسوس طیاروں کی بمباری سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کی گولہ باری سے 12 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ اور کرم ایجنسی میں قیام امن جرگہ آج دوبارہ ہوگا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ میران شاہ میں امریکی جاسوس طیاروں کی بمباری سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شمالی وزیرستان کے ہیڈ کوارٹر میران شاہ میں عمر دراز نامی شخص کے مکان پر امریکی جاسوس طیاروں نے 3 میزائل فائر کیے۔ حملے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد نے امدادی کارروائیاں کی اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کی گولہ باری سے 12 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ باجوڑ کے علاقے چارمنگ میں جھڑپ کے دوران سیکیورٹی فورسز کی گولہ باری سے 12 عسکریت پسند ہلاک جبکہ جھڑپیں جاری رہنے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ کرم ایجنسی میں قیام امن جرگہ آج دوبارہ ہوگا۔ امن جرگے میں پولیٹیکل انتظامیہ، فاٹا سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز، اراکین قومی اسمبلی اور مختلف قبائل کے عمائدین نے شرکت کی۔ جرگے میں ایجنسی میں عسکریت پسندوں کا زور توڑنے اور قیام امن کے حوالے سے غور کیا گیا۔ ایجنسی کے 2 متحارب قبائل میں امن مذاکرات کے لیے فریقین کے 15 ارکان پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ اور اب آگے شامل کرتے ہیں کچھ اور مزید خبریں۔ متحدہ قومی موومنٹ قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے خلاف تمام سیاسی و مذہبی جماعتیں اور پوری قوم متحد ہو جائے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ جس طرح مشرف حکومت چل رہی تھی اسی طرح یہ حکومت بھی چلائی جا رہی ہے۔
اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ پولیس معاشرے میں امن و امان کے قیام اور جرائم کی روک تھام کے لیے اپنے فرائض محنت اور لگن سے انجام دے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکمراں اپنے وعدے بھول چکے ہیں۔ جس طرح مشرف حکومت چل رہی تھی اسی طرح یہ حکومت بھی چلائی جا رہی ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شریف برادران کو کسی غیر ملکی دشمن قوت سے خطرہ ہو سکتا ہے، کسی مسلمان سے نہیں۔ ملتان کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں عوام کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ ملتان کی بیشتر سڑکوں پر سیوریج کا کام ہو رہا ہے، اس لیے سڑکوں کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملتان کی بیشتر سڑکیں ایسی ہیں جہاں سیوریج کا کام نہیں ہو رہا۔ چورنگی نمبر 9 کا شمار ملتان کے VIP علاقے میں ہوتا ہے۔ یہاں کی سڑکیں اوور لوڈ ہوتی ہیں، مگر ایک طویل عرصے سے چورنگی نمبر 9 کے قریب ایک مین ہول بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ٹریفک کا یہاں سے گزرنا محال ہو چکا ہے۔ یہ سڑک جو ہے یہ